السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی جو رات ہے یہ مغفرت کی رات ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور گناہوں سے پاک صاف فرما کر اگلی زندگی اچھی گزارنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس رات جس طرح اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے پروانے کھولتے ہیں، دروازے کھولتے ہیں، اسی رات کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ گناہ گار ایسے بھی ہیں جو اس مبارک رات میں بھی اپنے گناہوں کی بڑے ہونے کی وجہ سے اس رات جو ہے مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ بڑے بڑے گناہ گاروں کے بارے میں سمجھیں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اس رات بھی مغفرت سے جو ہے محروم رہ جاتے ہیں۔ چونکہ جب آپ اور ہم یہ جان لیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کہیں یہ گناہ ہمارے اندر تو نہیں، اور اگر ہے تو ہم انشاءاللہ توبہ کرنے کا اہتمام کریں گے، استغفار کرنے کا اہتمام کریں گے، تاکہ اس مبارک رات میں اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ تمام جو ہے گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے دو گناہ گاروں کے۔ پہلا گناہ گار ہے مشرک، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہو، جو اسلام سے خارج ہو، مورتیاں پوجتا ہو یا کسی اور معبود کو پوجتا ہو، تو سب سے پہلا۔ دوسرا جو ہے وہ ہے کینہ رکھنے والا، مشاحن کا لفظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مشاحن کا لفظ استعمال فرمایا اور اس کے معنی آتے ہیں کینہ رکھنے والا، دل میں کچھ بات رکھے ہوئے ہے سامنے والے کے لیے، شاید اس سے بغض رکھتا ہے یا حسد کرتا ہے، اس سے جلتا ہے، اس کے کسی اچھے کام سے، اس کے جو ہے اچھی زندگی سے جلتا ہے، تو دل میں ایک کینہ ہے، دل میں ایک بغض ہے، جلن ہے، کڑن ہے، تو ایسا شخص بھی اس رات جو ہے مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تیسرا جو شخص ہے اس رات جو مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے وہ ہے شراب نوشی کرنے والا۔ ایک شخص ہے جو شراب پینے کا عادی ہے، جو شراب چھوڑ نہیں سکتا، یا کبھی کبھار پیتا ہے لیکن اس کی تعداد، اس کی لمٹ بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسا شخص بھی اس رات جو ہے مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات شرابی کی جو ہے مغفرت نہیں فرماتے، چونکہ شراب کے بارے میں آتا ہے کہ شراب ایک اکیلا ایسا گناہ ہے جو اپنے ساتھ 20-30 گناہوں کو لیے پھرے ہے، یعنی ایک گناہ کی وجہ سے آپ بہت سارے گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو شرابی کی بھی مغفرت اس رات اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ چوتھا شخص ہے قاطع رحم، رشتہ توڑنے والا، جو ہے اپنے رشتے ناتوں کو، اپنے قریبی تعلقات کو ختم کر دیتا ہو، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ان کو نبھانے کی کوشش نہ کرتا ہو۔ مثال کے طور پر کسی بھائی سے، کسی بہن سے، والدین میں سے کسی سے، چاچا میں سے کسی سے، اپنے کزنس میں سے کسی سے کوئی بات ہوئی، چھوٹی موٹی بات ہوئی، اور اب آنا جانا بند، بولنا چالنا ختم، رشتے ناتے توڑ دیے، نہ خوشی میں ہے نہ غم میں ہے، کسی بھی حال کے اب نہیں رہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں قاطع رحم، رشتہ توڑنے والا۔ اور ایسے شخص کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات، کہ رشتہ توڑنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو چوتھا شخص ہے رشتہ توڑنے والا۔ پانچواں شخص ہے والدین کا نافرمان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے لا يدخل الجنت عاق، کہ جو نافرمان ہے والدین کا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو والدین کی نافرمانی ظاہر سی بات ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے شریعت کی روشنی میں۔ تو والدین کی نافرمانی کرنے سے بھی کوئی بھی شخص اس رات، شب برات کی رات میں مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو والدین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اگر کسی وجہ سے کوئی بات ہو گئی ہے تو والدین کو راضی کریں، ان سے معافی مانگیں، ان سے جو ہے اس رات جو ہے معافی کا مطالبہ کریں، اور اپنے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا جو ہے ٹکٹ لیں، مغفرت کا پروانہ لیں۔ اسی طرح چھٹا شخص جو اس رات مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے وہ ہے 3 دن سے زیادہ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے بول چال چھوڑنے والا۔
جو شخص اس رات جو ہے اس رات یا اس سے پہلے کچھ بات ہوئی تھی کسی سے اور تقریباً 3 دن ہو گئے یا ہونے والے ہیں اپنے اس بھائی یا بہن سے تعلقات ختم کیے ہوئے، بات ختم کیے ہوئے، تو اب ایسا شخص بھی اس رات مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو یہ چند بڑے بڑے گناہ ہیں جو عموماً ہم مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو یہ رات مغفرت کی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس رات جو آپ نے کسی کا حق مارا ہے، حق مارنا، ہاں حقوق العباد میں کوئی کمی اور کوتاہی کرنے والا شخص بھی اس رات مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی آپ نے بڑا گناہ کیا ہوا ہے، کوئی بھی آپ نے جو ہے کسی کا حق مارا ہوا ہے، والدین کی نافرمانی کی ہوئی ہے، یا اور کسی اور بڑے گناہ میں شامل ہیں، تو ان تمام گناہوں سے توبہ کریں اس رات کے آنے سے پہلے پہلے، اور اس رات اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا پروانہ لیں، مغفرت کا ٹکٹ لیں، اور اگلی زندگی کو اسلام کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ تبھی یہ رات ہماری اور آپ کی اچھی رات بن سکتی ہے، مغفرت کی رات بن سکتی ہے، ورنہ آپ اور ہم خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ اور بھی بڑے گناہ ہیں، یہ چند بڑے بڑے گناہ ذکر کیے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔